السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن جدعان قبیلہ بنو فیم کا سردار تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ جوانی میں انتہائی غریب اور بدقماش تھا۔ اس کو جرائم کی وجہ سے لوگ خصوصاً قبیلہ اور گھر والے اس سے نفرت کرنے لگے، تو وہ غصہ سے خودکشی کے ارادے سے مکہ کی گھاٹیوں میں نکلا تو ایک پرانی اور تنگ غار دیکھی تو اس ارادے سے غار میں گھس گیا تاکہ پرانی غار سے کوئی سانپ یا بچھو ڈسے گا تو میں مر جاؤں گا۔ جب وہ غار کے اندر چلا گیا، داخل ہو گیا تو سونے کا بنا ہوا مصنوعی سانپ یاقوتی آنکھوں والا دیکھا یاقوتی آنکھوں والا دیکھا، اسے پکڑ کر سنبھال لیا۔ پھر وہ غار میں اور آگے گیا تو دیکھا کہ بنو جرہم قبیلہ کے بادشاہوں کی قبریں ہیں، ان کے سرہانے سونے کا کتبہ لگا ہوا ہے جس پر ان کی تاریخ وفات اور مدت حکومت وغیرہ لکھی ہوئی ہے، اور پاس ہی لعل و جواہر اور سونا چاندی کا ڈھیر تھا۔ جب بنو جرہم اپنے دشمن کے ہاتھوں مغلوب ہوتے تو مکہ چھوڑتے وقت سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع کر کے اس غار میں بادشاہوں کی قبر کے پاس رکھ دیتے تھے۔ حسب ضرورت وہاں سے مال اٹھایا، غار کے منہ پر نشان لگا کر قوم کے پاس آیا، اور قوم قبیلہ میں اس قدر سخاوت کی ہر دل عزیز ہو گیا۔ جب سرمایہ کی کمی محسوس کرتا تو غار سے لے کر آتا۔ اس نے ایک بڑا پیالہ بنوایا جو ہمہ وقت کھانے سے بھرا رہتا تھا، جو چاہے کھائے۔ ایک مرتبہ امیہ بن سلط نے شاعرانہ انداز میں کہا کہ ابن جدعان سے بنی دیان بڑے سخی ہیں کیونکہ یہ گندم اور شہد کھلاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن جدعان نے فوراً 2000 اونٹ شام میں بھیجے اور وہاں سے گندم، شہد، گھی لائے۔ تو عبداللہ بن جدعان ہر رات بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا کہ آؤ لوگو میرا لنگر کھاؤ۔ یہ واقعہ البدایہ والنہایہ جز 2 صفحہ 218 پر ذکر و اخبار عبداللہ بن جدعان کے تحت بیان ہوا ہے۔ اس کی اسی سخاوت کے سبب سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، ابن جدعان فی الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذاک نافع؟ ابن جدعان جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ اعمال اسے قیامت کو فائدہ دیں گے؟ بعض لوگ آج ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ یہ جو کافر اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے رفاعی ادارے، خیراتی ادارے ہیں، ہاں یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا لا ينفعه کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ رفاہی کام، یہ لوگوں کے فائدے کے کام جو یہ کرتے ہیں، لا ينفعه انه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ اے رب قیامت کو میرے گناہ معاف کر دینا۔ ایمان نہیں لایا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، ایمان نہیں لایا، لہذا جب تک ایمان نہیں ہوگا عمل فائدہ نہیں دے گا۔ محترم بھائیوں، بڑے بڑے عمل کر لیں، بڑے بڑے لوگوں کی خدمت کر لیں، لیکن اگر اللہ سے تعلق کمزور ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ نقصان ہے، گھاٹا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اور جو اس طرح کے اچھے لوگ ہیں ان کو ایمان کی طرف بلانا ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔